چونکہ 2.5 بلین پاکستان کے گلے کی ہڈی بنا رہا گزشتہ 6 مہینے، آئی ایم ایف نے اس کو گردن سے پکڑ کے دیوار پہ ٹانکا رہا 6 مہینے تک کہ آپ کو ملے گا یا نہیں، تو اس کی ایک عمارت بنا رہا ہے، تو اس کی وجہ انڈیا کی ترقی ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہو۔ آپ نے صحیح کہا کہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو $1 بلین آئی ایم ایف سے نہیں مل رہا، وہ $2.4 بلین کی عمارت بنا لی ہے، لیکن ظاہری بات ہے ایک ایسٹ ہوتا ہے، جیسے انڈیا نے افغانستان کی پارلیمنٹ بنائی، نبیین کو یوز کرتا ہے۔ کیا مذاق ہے بھائی یہ؟ تو آپ کہتے ہیں جی عمارتیں بنائیں گے اور انڈیا کا مقابلہ کریں گے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اب کرتے جب آپ کے ہمسائے میں مشرق میں ایک مشرق دشمن جو 5 گنا بڑا ہے، آپ سے 6 گنا بڑا آبادی کے لحاظ سے اور فوجوں کے لحاظ سے 5 گنا بڑا ہے، اور اب پاکستان کے 3 سال کے بجٹ کے برابر وہ صرف پچھلے 1 سال میں اسلحہ خرید چکا ہے۔ پینٹڈ اے بلیک پکچر آف دی اکانومی، تو ہمیں پتا تھا یار تمہاری اکانومی بلیک ہے۔ اچھا بیسیکلی بات یہ ہوئی ہے کہ آل میجر ٹارگٹس انکلوڈنگ دا پروویژنل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP وہ سب مس ہو گیا ان کا، پاکستان کا بنٹا دھار ہو گیا۔ بھارت کے اندر ایک $2.4 بلین کی ایک نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ جو ہے، جس میں راجیہ سبھا اور لوک سبھا جو ہے وہ چونکہ 2.5 بلین پاکستان کے گلے کی ہڈی بنا رہا گزشتہ 6 مہینے، آئی ایم ایف نے اس کو گردن سے پکڑ کے دیوار پہ ٹانکا رہا 6 مہینے تک کہ آپ کو ملے گا یا نہیں، تو اس کی ایک عمارت بنا رہا ہے، تو اس کی وجہ انڈیا کی ترقی ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ نیا گھر بناتے ہیں، نئی جگہ منتقل ہوتے ہیں، یہ پیسہ اٹ سیلف جو ہے اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ تو چلیں وہ تو اب آپ دیکھیں گے مزید بلڈنگیں بنیں گی طرح طرح کی، ظاہر ہے ایک ماڈرنائزیشن کی انڈیا کو بہت بڑی ضرورت ہے، تیسری دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح بے شمار سڑکیں بنیں گی، عمارتیں بنیں گی، اور پیسے ہیں تو بنیں گی۔ تو پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تو پورا جو ہے سسٹم ایک ایسی سمت میں چلا گیا ہے کہ کوئی عمارت ہے نہیں ہے، کیا بن رہا ہے نہیں بن رہا، یہ irrelevant ہوتا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بیرسٹر صاحب کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں ہمارے پاس تو یہ ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ نے صحیح کہا کہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو $1 بلین آئی ایم ایف سے نہیں مل رہا، وہ $2.4 بلین کی عمارت بنا لی ہے، لیکن ظاہری بات ہے ایک ایسٹ ہوتا ہے، جیسے انڈیا نے افغانستان کی پارلیمنٹ بنائی، چونکہ چاروں طرف بھیڑیے ہمیں کھانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے وجود کو قبول نہیں کرتے جب آپ کے ہمسائے میں مشرق میں ایک مشرق دشمن جو 5 گنا بڑا ہے، آپ سے 6 گنا بڑا آبادی کے لحاظ سے اور فوجوں کے لحاظ سے 5 گنا بڑا ہے، اور اب پاکستان کے 3 سال کے بجٹ کے برابر وہ صرف پچھلے 1 سال میں اسلحہ خرید چکا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، تو پھر آپ کیجول نہیں ہو سکتے، آپ کو تلوار رکھنی پڑتی ہے اپنی حفاظت، جان مال، عزت، آبرو اور سلامتی کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے، اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے آج تک کون سا علاقہ فتح کیا ہے؟ پاکستان آرمی نے کوئی علاقہ فتح نہیں کیا، لیکن اس پاکستان کو 75 سال بچا کے رکھنا ہی بذات خود ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک باقی نہیں رہ سکتا تھا ان خطرات کے سامنے جو پاکستان کو درپیش تھے۔ انڈیا ہے وہاں پہ کنٹینیوس 75 سال سے ڈیموکریسی ہے، ہمارے پاس ڈیموکریسی بھی نہیں رہی، ریوالونگ ڈور ڈیموکریسی رہی، اور اگر پارلیمنٹ کو موقع ملا بھی ہے 5 سال آپ کو مدت پوری کرنے کا، تو پولیٹیشین اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں، اس کی اہمیت ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو ملکوں میں یہ بھی تو ایک ہمارا تضاد ہے کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے، ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، ہم اس کو ویلیو نہیں دیتے۔ انہوں نے ایٹ لیسٹ انڈیا نے 75 سال ڈیموکریسی بھی رہی وہاں پہ، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کا بھی استعمال کیا۔ سو ہم، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی سینز بن رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو بین کر دیں، یا ایک پارٹی نے پارلیمنٹ چھوڑ دی اور جا کے سڑکوں پہ احتجاج اور وائلنس یہ کر پڑا، یہ ہم کب چینج ہو سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اور یہ پرٹیکولرلی یہ یوتھ کی ایسپیریشن ہے جنہوں نے اگلے 30-40 سال نظام اس ملک کا چلانا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال میں جیسا کہ کہہ رہا ہوں اس قدر میس اپ ہوئی ہے، اس قدر بگڑی ہوئی ہے کہ اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ پارٹی کو جو پینٹڈ اے بلیک پکچر آف دی اکانومی، تو ہمیں پتا تھا یار تمہاری اکانومی بلیک ہے۔ اچھا بیسیکلی بات یہ ہوئی ہے کہ آل میجر ٹارگٹس انکلوڈنگ دا پروویژنل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP وہ سب مس ہو گیا ان کا، پاکستان کا بنٹا دھار ہو گیا۔ نبیین کو یوز کرتا ہے، کیا مذاق ہے بھائی یہ؟ تو آپ کہتے ہیں جی عمارتیں بنائیں گے اور انڈیا کا مقابلہ کریں گے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اب مائلز اینڈ مائلز آف
جو ہے وہ پڑ گیا ہے ایک ڈسٹینس. چونکہ آپ کی سمتیں جو ہیں, جب کوئی کام اپنی سمت ہی بھول جائے, اس کو پتہ ہی نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں اٹس لائک رننگ لائک اے جو ہے ہیڈ لیس چکن, جس کو آپ کہتے ہیں. ایک ادھر بھاگ رہا ہے, ایک ادھر بھاگ رہا ہے, کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. جج کچھ کہہ رہے ہیں, فوجی کچھ کہہ رہے ہیں, سیویلین کا کوئی اپنا راگ ہے. واٹ از دس؟ اس سے زیادہ جو ہے کیاس اور انارکی کی جو سچویشن ہے, اس کی آپ ہسٹری میں کوئی مثال دے ہی نہیں سکتے. برسٹر صاحب, آپ اسے مورل ڈی جنریشن کہیں گے, یہ اخلاقی دیوالیہ پن ہو گیا ساری ریاست کا, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز, انڈیویجولز. تو اس کا سلوشن کیا ہوتا ہے برسٹر صاحب؟ یہ تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھی یونیورسٹیوں سے, اچھے گھروں کے لوگ ہیں, اچھے ان کے پاس ریسورسز تھے, انہوں نے ہمیشہ پریولیجڈ لائف گزاری ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ کوئی ان پڑھ لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مورل ڈی جنریشن جو ہے